سوال پوچھا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین کا نہ کرنا مستحب ہے، مگر بخاری شریف تو رفع یدین کے احادیث سے بھری ہوئی ہے، رفع یدین کا نہ کرنا کیا صحیح احادیث سے ملتا ہے؟ جزاک اللہ۔ جی، احکام کی دار و مدار حضور کی آخری عمل پر ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی جو عمل آخری ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کوئی عمل فرمایا ہوگا، بہت ساری کتابوں میں اور ہزاروں احادیث بھی اس میں موجود ہوں گے، لیکن آخر میں حضور کا عمل اس پہلے والے عمل کے برخلاف رہے گا، تو آخری عمل کو ناسخ کہا جاتا ہے اور پہلے والے عمل کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ آپ نے رفع الیدین کی تو احادیث بخاری میں پڑھے ہیں، لیکن آپ نے ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے احادیث کو بخاری میں نہیں پڑھی، یہ بھی تو بڑی کثرت سے وہاں پر موجود ہے۔ آپ نے رفع الیدین کی احادیث تو بخاری میں بھری پڑھی ہے، لیکن آپ نے گدے کا گوشت کھانا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ حدیث تو دیکھ لیے کہ رفع الیدین کے حدیث بخاری میں موجود ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ متع بھی جائز تھا۔ آپ نے یہ حدیث تو دیکھ لی ہے، لیکن بخاری میں کبھی آپ کو یہ حدیث نظر نہیں آیا کہ لوگ نماز کے دوران باتیں بھی کرتے ہوتے تھے؟ آپ کو یہ حدیث تو نظر آئی، لیکن یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ لوگ شراب پیا کرتے ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ یوں کر کے شراب پیا کرتے ہوتے تھے کہ نماز سے پہلے شراب پیا کرتے ہوتے اور پھر آ کے نماز میں کھڑے ہوتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہزاروں احادیث کو ایک حدیث نے منع فرمایا، منسوخ کیا۔ یہ تواتر سے چلا آ رہا تھا کہ گدے کا گوشت کھایا جاتا تھا، یہ تواتر سے چلا آ رہا تھا کہ متع جواز تھا، یہ تواتر سے چلا آ رہا تھا کہ نماز کے دوران بات چیت کیا کرتے ہوتے تھے، اور یہ تواتر سے چلا آ رہا تھا کہ شراب بھی لوگ پیا کرتے ہوتے تھے، لیکن ایک حدیث یا ایک آیا ایسی آئی کہ وہ ساروں کو انہوں نے منسوخ فرما دیا۔ یہی عمل رفع الیدین کے بارے میں بھی ہے، اور رفع الیدین کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ منع فرمانا ان سارے احادیث کی منسوخیت کا سبب بنا۔ ایک ہی بار حضور نے اگر فرمایا ہوگا کہ بھئی میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، جیسے تم مست گھوڑوں کی طرح اپنی ٹانگیں اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور پھر رکھ لیتے ہو، تو اس حدیث کو فقہاء نے فرمایا کہ تمام رفع الیدین کے حدیث کو منع فرمایا ہوا ہے۔ اور صحیح احادیث بکثرت موجود ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے رفع الیدین سے منع فرمایا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جس نے حضر اور سفر میں کبھی بھی حضور کی معیت نہیں چھوڑی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور فرماتے یہ فقیہ امت ہے، امت کی فقیہ ہے۔ اگر کسی نے فقہ جاننا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے آپ جان لیں۔ 3 عبادلہ ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، آپ صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کو آپ کوٹ کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے جو لوگ رفع الیدین کے قائل ہیں وہ لوگ منع رفع الیدین کی حدیث کو تلاش ہی نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ حدیث بھی آپ پڑھیں کہ جس میں رفع الیدین سے منع آیا ہوا ہے، وہ حدیث بھی ڈھونڈ لینا۔ تلاش میں تو کتابوں کے رہتے ہو کہ کس کتاب میں مجھے رفع الیدین کی کوئی حدیث مل جائے گی، تو جہاں آپ کو مل جاتی ہے تو وہ کوٹ کر لیتے ہیں، اور جہاں آپ کو رفع الیدین کی منع کی حدیث ہے اسے آپ تلاش ہی نہیں کر رہے، تو آپ انہیں بھی تلاش کر لیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بخاری اٹھائیں، بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں نہیں دکھاؤں کہ حضور کیسے نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے؟ اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، اور رفع یدیہ فی بدء الصلاۃ فقط، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو صرف تکبیر افتتاح میں اٹھایا، اور پھر فرمایا کہ حضور نے اس کے بعد کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بھی انتقالات میں حضور نے ہاتھ کو نہیں اٹھایا، نہ تکبیر اولیٰ کے بعد رکوع میں جانے کے لیے، نہ اس سے اٹھنے کے لیے کوئی بھی انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کو اور حوالے دیتا ہوں، آپ ان حوالوں کو بھی دیکھیں۔
حضرت ابی حمید الساعدی، یہ حدیث بہت کثیر جماعت فقہا کی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ آپ اس حدیث کو ابن ماجہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ترمذی میں بھی یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ابی حمید الساعدی آپ مبارک فرماتے ہیں کہ لیس فی جمیع طرقہ رفع الیدین عند الرکوع والرفع منہ بل فی بعضہما۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نماز میں ما سوائے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی ہمیں حضور نے نصیحت نہیں فرمائی۔ اب اگر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، جو صحابہ کرام نے روایتیں کی ہیں رفع الیدین کی، تو وہ سب انہوں نے العیاذ باللہ کوئی غلط روایتیں نقل کی؟ نہیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابتدائی اسلام میں، ابتدائی وقت میں جو احکام ہوتے ہیں، ایک صحابی آیا ہے، اس نے حضور کو ابتداء میں دیکھا ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے، تو فلہذا وہ صحابی جب واپس گئے ہیں اس نے اسی عمل پر عمل کیا۔ آخر میں وہ صحابی دوبارہ آئے ہی نہیں حضور کے بارگاہ میں کہ دیکھیں کہ آخری عمل کیا ہے۔ میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو حضور کے ساتھ رہے ہیں، جن کی زندگی کے آخری لمحات بھی حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ امام طحاوی نے حضرت حسین، انہوں نے حضرت ابراہیم سے قال کان عبداللہ لا يرفع یدیہ فی شیء من الصلاۃ، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو نماز کے دوران کہیں نہیں اٹھاتے تھے الا فی الافتتاح، مگر وہ صرف تکبیر افتتاح میں۔ اس روایت کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی موطا میں حضرت حسین، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت فرمائی ہے۔ ابو داود نے اپنی سنن میں حضرت عاصم ابن کلیب، انہوں نے عبد الرحمن ابن اسود سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے وہ نماز آپ کو نہ دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا یا حضرت دکھائیں۔ قال فصلی فلم يرفع یدیہ الا مرۃ، آپ مبارک کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے صرف تکبیر افتتاح میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ حضور ما سوائے تکبیر افتتاح کے کہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرتے ہوتے تھے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، وفی روایت فرفع یدیہ فی اول مرۃ، صرف پہلی بار انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور بس، اور فرمایا ھکذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی حضور نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ ایک اور روایت سنیں، محمد ابن جابر، حماد ابن ابی سلیمان سے، وہ ابراہیم سے، وہ حضرت علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے، قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی نماز پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی، فرمایا ان تینوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کہیں اور اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے مگرم صرف افتتاح میں، تکبیر تحریم میں اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے۔ اگر آپ کو یہ روایت چاہیے تو آپ ترمذی میں، اور ابن حمام نے اس کو ذکر کیا ہے اور روایت کیا ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے، عاصم ابن عبد الرحمن اور علقمہ انہوں نے عبداللہ سے یہ روایت جو ہے انہوں نے نقل فرمائی۔ ایک اور روایت سے فرمائی، حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن حمام نے، انہوں نے دارقطنی میں اس حدیث کو روایت کیا، اور ابن عدی نے، انہوں نے روایت کیا ہے محمد ابن جابر سے، انہوں نے روایت کی ہے حماد ابن ابی سلمان سے، انہوں نے روایت کی ہے ابراہیم سے، انہوں نے روایت کی ہے علقمہ سے، انہوں نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند الاستفتاح الصلاۃ، فرماتے میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی بزرگ اپنے ہاتھوں کو صرف افتتاح میں، صرف ابتداء میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہوتے تھے، بقیہ کسی جگہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث اور منقول فرمائی موقوفاً، مصنف ابن شیبہ نے اپنی کتاب میں فرماتے حدثنا ابن فضیل عن عطاء عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے کہا 3 عبادلہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں نقل فرماتے، اور سب صحابہ کرام میں یہ مرتبے میں، جو عالم صحابہ کرام ہے اس میں یہ مرتبے میں اعلیٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ترفع الایدی فی 7 مواطن،
فرماتے ہیں ہمیں حضور نے فرمایا کہ 7 جگہوں پر آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں. رفع الیدین 7 جگہوں پر ہے. فرمایا اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو تکبیر افتتاح میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ. وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، اور جب آپ بیت اللہ شریف کو دیکھو گے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور صفا مروہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے ان 7 جگہوں کے بارے میں فرمایا ہوا ہے. تو اگر ہر جگہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا پڑتا تو آپ دیکھیں ایک تکبیر جو ہے وہ رکوع میں جانے کی، ایک وہاں سے اٹھنے کی، ایک سجدے میں جانے کی، دوسرے سجدے میں تو پھر سارے تکبیروں کو گن کے پھر حضور فرمایا کرتے ہوتے تھے، لیکن ایسے نہیں ہے. ایک اور حدیث میں سماعت فرمائے حضرت ابن عباس، یہ روایت آئینی نے اپنی بنائیت سے نقل کی فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور اسی روایت کو بخاری نے بھی اپنی کتاب المفرد فی رفع الیدین اس میں ذکر کیا ہے. انہوں نے وکیع سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے مقسم سے، انہوں نے ابن عباس سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفعوا الایدی الا فی 7 مواطن. حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو مت اٹھائے کریں مگر ہم 7 جگہوں پر. اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ پہلا جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو تکبیری افتتاح میں ہاتھ اٹھائیں اور بس، اس کے علاوہ. بزار نے روایت فرمائی ہے اسی حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور نافع نے اس حدیث کو روایت فرمائی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترفع الایدی فی 7 مواطن. حضور نے فرمایا 7 جگہوں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور اس میں سے ایک حضور نے فرمایا ہے کہ تکبیر افتتاح میں ان کو ہاتھ اٹھاؤ. پھر ایک جو ہے جب بیت اللہ شریف کو دیکھو گے، ایک صفا میں، ایک مروہ میں، اور جب مواقف کریں گے عند حجر اسود کو دیکھیں گے تو یہ 7 جگہ روایت فرمائی. ایک اور روایت بھی فرمائی ہے، طبرانی نے اپنی معجم میں روایت فرمائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفعوا الایدی الا فی 7 مواطن، اپنے ہاتھوں کو مت اٹھائیں مگر ہم 7 جگہوں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. اور ان 7 جگہوں کو انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک اس میں تکبیر افتتاح ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہوا ہے، محمد ابن ابان سے، انہوں نے ابن صالح سے، انہوں نے عبدالعزیز ابن حکم سے قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تکبیرۃ الافتتاح ولم يرفعها فيما سوى ذلك. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لوؤں تک اٹھاتے ہوتے تھے اور صرف تکبیر افتتاح میں اٹھاتے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ آپ نہیں اٹھایا کرتے ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ فہذا ابن عمر قدر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع ثم قد ترک هو الرفع بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں ایک ایسے بندے کا بھی دکھا رہا ہوں. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت رفع الیدین کی بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے ہوتے تھے سجدے کے جانے سے پہلے بھی اور رکوع پر جانے سے پہلے بھی، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیتے. لیکن یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئے یہ دوبارہ ایک اور حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے مگر تکبیر افتتاح میں اٹھاتے. تو معنی کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہستی ہے جنہوں نے ابتداء میں بھی اس حکم کو دیکھا تھا اور اب آخر میں بھی اس حکم کو دیکھ رہا ہے. تو ابتداء میں جب حکم دیکھا تھا تو روایت فرمائی تھی کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، رفع الیدین فرمایا تھا، اور اب جب آخر میں حضور نے رفع الیدین کو ترک فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ترک فرمایا اور میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضور کو میں نے نہیں دیکھا، شروع میں دیکھا تھا، اب بعد میں حضور کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیں. ایک اور حدیث میں سماعت فرمائیں. میں چند مشت نمونہ خروار آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، وگرنہ تو کتاب بری پڑی ہوئے ان حدیث میں سے منع رفع الیدین سے علماء نے بڑی اس میں بحث فرمائی ہے. حضرت جابر ابن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعین ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، رواہ مسلم. صحیح مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا رہے ہیں جیسے مست گھوڑے اپنے ٹانگوں کو یا مست گھوڑے اپنے دم کو اٹھاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایسے اپنے ہاتھوں کو مت اٹھایا کریں بلکہ آپ لوگ سکون اور وقار کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز نام ہے سکون اور وقار کا، اور بار بار ہاتھ اٹھانے سے وہ سکون اور وقار نہیں ہوتا. تو حضور نے منع فرمایا کہ رفع الیدین نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو مت اٹھائیں، جیسے مست گھوڑے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں کو مت اٹھائیں.
ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائیں، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس روایت کو بيهقي نے روایت کیا ہے، عن سوار بن مسعد عن عطی العوفی ان ابا سعید خدری وابن عمر كانا يرفعان ايديهما اول ما يكبران ثم لا يعودان۔ حضرت ابو سعید خدری نام ہے بڑا صحابہ کرام میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مبارکین جب بھی نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو صرف تکبیر افتتاح میں اٹھاتے اور بقیہ کسی شے میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے ہوتے تھے۔ آپ بيهقي دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً کہ من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃہ، اخرجہ الجوزقانی ورواہ ابن جوزی۔ ابن جوزی کو تو آپ مانتے ہیں کیونکہ ابن جوزی جو ہے وہ قائل ہے رفع الیدین کی، تو ابن جوزی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کہ حضور نے فرمایا من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جس نے اپنے ہاتھوں کو بار بار نماز میں اٹھایا تو ان کی نماز ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، حضرت ابن زبیر، دیکھو یہ تیسرا عبداللہ ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، ایک اور عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن زبیر بھی روایت فرماتے ہیں، وہ ایسے ہی حدیث بیان فرماتے ہیں جیسے حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ جو ہے اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہم کانوا لا یرفعون ایدیہم فی غیر التحریم، فرماتے ہیں میں تو کیا، فرماتے ہیں اشرہ مبشرہ کے جو صحابہ کرام تھے نا وہ 10 کے 10 اپنے ہاتھوں کو ما سوائے تکبیر تحریمہ کی کہیں اور نہیں اٹھاتے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ صحیح حدیث بتائیں، 10 احادیث میں نے آپ کو صحیح بتائے ہیں، اگر آپ نے کوئی اور اس مسئلے پر مزید تحقیق کرنا ہے تو ہماری علماء نے اس میں ب-تحاشا کتابیں لکھی ہوئے منع عن رفع الیدین۔ لیکن صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ ابتدائی اسلام میں جو حکم ہوتا ہے ہم نے اس کو نہیں لینا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے انتہا میں اور آخر میں جو حضور کا عمل ہوتا ہے اسی کو لینا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو 3-4 مثالیں سمجھائی، شراب والی مثال سمجھائی آپ کو، اور گدے کی گوشت کا مثال سمجھایا آپ کو، میں نے پھر نماز کے دوران باتوں کی حدیث سنائی، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو متع ہے اس کی حدیث سنائی۔ اگر ہم کہیں کہ بخاری میں تو متع کا ذکر ہے، ہم متع کرتے جائیں گے، بخاری میں تو جناب شراب پینے کا بھی ذکر ہے تو ہم شراب بھی پیتے جائیں گے، اور بخاری میں تو ذکر ہے کہ نماز کے دوران باتیں بھی ہو سکتی ہیں تو ہم وہ بھی کر دیں گے۔ میرے بھائی ذرا بعد والے عمل کو دیکھ لیں کہ بعد میں حضور کا عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں منسوخ ہے، اور ایک قول حضور کا جب آئیں گے تو وہ ایک قول سارے اقوال کو منسوخ کر دیتا ہے، یہ ناسخ اور وہ منسوخ ہے۔ سلسلہ علی سیفی کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔